بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنائے شہادت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں رات کے وقت قیام فرمایا۔ رات کو جب سوئے اور تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند نور برسا رہا ہے۔ ماحول میں بھی ٹھنڈک تھی، ہر طرف چاندنی ہی چاندنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دل کی تمنا اللہ کے سامنے رکھی۔ اے اللہ، میرے دل کی تمنا یہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں کتنی تڑپ ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی محبت کا یہ اثر ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نام پر جان بھی قربان کر دیتے تھے اور احسان بھی اللہ کا مانتے تھے۔ گویا زبان حال سے یہ کہتے تھے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ معذور صحابی کا شوق شہادت۔ اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ بھی عجیب ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک معذور صحابی تھے، حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنی ٹانگوں سے معذور تھے اور اپنا توازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کے 4 بیٹے جہاد میں شریک تھے۔ ان کے دل میں تمنا اٹھی کہ میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے تو 4 بیٹے جہاد میں شریک ہیں، آپ گھر ہی میں رہیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے باوجود جنت میں چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی۔
گھر آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے جہاد کے سفر کی تیاری کرو۔ چنانچہ گھر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ بیوی کا خاوند کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ ان کی بیوی نے دل لگی کے طور پر ہمت بڑھانے کے لیے کہہ دیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میدان جہاد سے بھاگ کر واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ سنا، دعا مانگی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ چنانچہ جہاد میں چلے گئے۔ انہوں نے قتل و قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جب لاش لینے کے لیے گئی تو سواری واپس چلتی ہی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانے سے پہلے گھر میں کوئی بات ہوئی تھی؟ انہوں نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کی لاش بھی گھر کی طرف واپس نہیں جائے گی۔ جس قوم کے معذوروں کا یہ حال ہے تو اس کے صحت مندوں کا کیا حال ہوگا؟ خدائی وعدوں بشارتوں پر اس قدر یقین تھا اور راہ خدا میں جان نچھاور کرنے کا وہ جذبہ تھا جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ جس قوم کے بچوں کا یہ جذبہ ہو۔ جنگ بدر کے موقع پر دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما میدان میں کھڑے ہو گئے۔ تلوار بڑی ہے اور ان میں سے ایک کا قد اپنی تلوار سے بھی زیادہ چھوٹا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہیں تاکہ مل کر کفار سے جہاد کریں۔ مجھے دو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے۔ مجھے خیال آیا اگر کوئی بڑا جوان ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اتنے میں وہ دونوں بچے میرے قریب آئے اور پوچھنے لگے کہ چچا آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ اتنے چھوٹے بچے اور وہ کفار کے سردار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بچوں آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ہم نے عہد کر لیا ہے کہ وہ زندہ لوٹ کر گھر واپس نہیں جا سکے گا، یا ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ جس قوم کے بچوں کا یہ عالم ہو اس قوم کے جوانوں کا کیا عالم ہوگا؟ اور واقعی ان دو بچوں نے بالآخر ابو جہل کو مارا۔ جب جہاد شروع ہوا تو اتنے چھوٹے تھے کہ کسی نے ان کا نوٹس بھی نہیں کیا، ان کو دیکھا تک بھی نہیں، اور یہ اندر سے سب گھوڑوں کے درمیان سے پیدل بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا تو گھوڑا گرا اور گھوڑے کے گرنے سے ابو جہل بھی گرا۔ انہوں نے اس پر وار کر کے اسے زخمی تو کر دیا مگر یہ اتنے چھوٹے تھے کہ اس کا گلا بھی کاٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ابو جہل کا گلا کاٹ دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کفن بردوش جا پہنچے، یعنی سر پر کفن باندھ کر عدالت میں پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر غداری کا مقدمہ چلا اور فرنگی کی عدالت یعنی جناح ہال کراچی میں ان کی پیشی ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر اور بہت سارے دوسرے اکابرین بھی وہاں موجود تھے۔ فرنگی نے بلایا یعنی انگریز نے بلایا اور کہا کہ حسین احمد، یہ جو تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں، تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا کیا نتیجہ ہے؟
حضرت کے کندھے پر ایک سفید چادر تھی. حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے. فرنگی نے کہا، انگریز نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا کفن ہے، میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ تم اگر مجھے پھانسی بھی دے دو گے تو کفن میرے ہی ساتھ ہوگا، میرے پاس ہوگا. حضرت محمد علی جوہر نے حضرت کے پاؤں پکڑ لی اور عرض کیا کہ حضرت تھوڑا سا ذو معنی سا جواب دے دیں جس سے آپ بچ جائیں، کیونکہ ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے. آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ جیسے اکابر ہمیں پھر نہیں ملیں گے. مگر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عجیب شان تھی. سبحان اللہ. فرنگی کہنے لگا، انگریز کہنے لگا، حسین احمد تمہیں کفن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کو حکومت پھانسی دے اس کو کفن بھی حکومت دے دیتی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگرچہ کفن حکومت دیتی ہے لیکن میں اپنا کفن اس لیے لایا ہوں کہ فرنگی کے دیے ہوئے کفن میں مجھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میں قبر میں تمہارا کفن بھی لے کر جانا نہیں چاہتا. ہمارے اکابر کیا استقامت کے پہاڑ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر